بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج پھر ایک مختصر سی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کی ہوئی ہے جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کا واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کہانوں کا کلام ہے۔ ابو ذر کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مسلط کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبرگیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ میزبانی فرمائی لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ زیر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی نے دریافت کیا، فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے پہلے ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو میں جب جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اس وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو بھی زہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر بارہ کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پورے ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح جا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور علیہ السلام کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا متحمل نہ ہو، ورنہ حضور علیہ السلام کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام خود اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور علیہ السلام کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز ہے دوستو کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام کے قدم چوم رہی تھی۔
اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سی بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کے اشاعت سے ہٹا نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں مزید میری ویڈیو جو ہے وہ بلا تعطل آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔